اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے. اچھا ایک سورت بنا لاؤ, اور ایک سورت تو سورۃ العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے 3 آیتوں کی, سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل, سورۃ النصر ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ذرا غور کیجئے جو چیلنج ہے, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن؟ اولاً یہ معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا, اس میں عذوبت ہے, مٹھاس. حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے. وہاں رواج کیا تھا, ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے, اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے. جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے, اور نمبر 2 ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. ہی از دی پوئٹ آف دی ایئر, یہ ہمارا اس سال کا شاعر یہ ہے. وہی 7 معلقات جو لٹکا دیے گئے تھے انہی پر کتاب ہے سبع معلقہ. حضرت لبید آخری آدمی ہے, لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر نے فرمایا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. جواب کیا تھا, اب بعد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے؟ سبع معلقہ کا شاعر جس کو تمام شعراء سجدہ کر چکے, اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے, اس کی مت ماری گئی. پہلی تو یہ بات. لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا, اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے. یہ تو جس کی مادری زبان ہے وہی سمجھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, کیا عذوبت ہے, کیا مٹھاس ہے, کیسا ملکوتی غنا ہے. اس میں موسیقی ہے, اللہ کی موسیقی, ملکوتی غنا. اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی, آج کے دور میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے. میں بتا چکا ہوں 300 برس سے انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے, مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق, پھر مشرق سے مغرب. حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سواء السبیل کا, تنکا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا, اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا, سیمی سرکل, وہ جنت ہے, یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سواء السبیل ہے, اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے. قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا. معلوم ہو ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے, پھر واپس آئے گا. چونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا, پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا. اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی, یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے سارے. دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی, یہ صرف اس سواء السبیل, اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے. اب میری آخری بات, آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے
کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کے ذریعے کیا نا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے. پھر انہوں نے طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا. اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. دعوت دو قرآن کے ذریعے سے. اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے. کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا. حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا. حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے. حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے. تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. پھر آؤ اسے عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو. تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا. تزکیے کے بھی ہم نے نہ معلوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا.